مسیح یسوع میں سب کو سلام۔ آج ہمارے ساتھ بردر شان کرسچن ٹاکس میں موجود ہیں جو خدا کے کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو شان بھائی، آج آپ بتائیں کہ ایک راست باز انسان کی زندگی اکارڈنگ ٹو بائبل کیسی ہونی چاہیے؟ سسٹر، یہ تو بہت اہم سوال ہے۔ تو اس کو آج سیکھنے کے لیے ہم خداوند کے کلام میں سے خداوند کے بندہ ایوب کی زندگی میں غور کریں گے، اور ہم ایوب کی کتاب کے فرسٹ چیپٹر میں اس کی 8 اور 9 ورس کے بارے میں ہم اس پر غور کریں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے کہ ایک راست باز کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں، خداوند شیطان سے کہتا ہے کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب کی زندگی پر غور کیا ہے؟ اس کے جیسا کامل، راست باز اور خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور شیطان خداوند کو جواب دیتا ہے کہ ایوب یوں ہی راست باز نہیں ہے، تو نے اس کے گرد، اس کے خاندان کے گرد جو کچھ اس کا ہے، تو نے اس کے گرد باڑ لگائی ہے، اور تو نے اس کے ہاتھ میں برکت بخشی ہے، اور اس کے گلے ملک میں سرفراز بڑھ گئے ہیں۔ دیکھیں کہ شیطان خداوند کو کہتا ہے کہ تو نے اپنے بندے کے گرد کیا 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 ہوا ہے، کیا تو نے اس کے گرد باڑ لگائی ہے، تو نے اس کو سیو کیا ہوا ہے۔ ایز اے ہیومن بینگ ہماری کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں انسان ہوتے ہوئے سب سے پہلے انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، پھر اپنے خاندان کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اپنے بزنس کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو ایز اے ہیومن بینگ ہمیں ان 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اچھی صحت ہونی چاہیے ہماری، ہمارے پاس خدا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور ہمارا جو خاندان ہے وہ خوشحال ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمارا اچھا بزنس ہونا چاہیے۔ دیکھو، یہ 3 چیزیں جو ایز اے ہیومن بینگ جو انسان کی ڈومین ہے، وہ تو خدا نے آلریڈی اپنے بندہ کو دی ہوئی ہیں۔ اور دیکھیں کہ اس کے گرد خدا نے باڑ لگائی ہے۔ خدا نے اپنے بندے کی ان 3 چیزوں کے گرد، اس کے گرد اور اس کے خاندان کے گرد، اور اس کا جو کچھ ہے، جو اس کا کاروبار ہے، خدا نے اس کے گرد باڑ لگائی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا نے اس کے ہاتھ میں برکت بخشی ہے۔ خدا نے اس کے ہاتھ کو برکت والا ہاتھ بنایا ہوا ہے۔ وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے اس میں برکت پڑ جاتی ہے۔ ایز اے بلیور ہمیں پتا ہے کہ خدا نے ہمارے گرد باڑ لگائی ہے، ہمارے گرد، ہمارے خاندان کے گرد اور ہمارے کاروبار کے گرد، اور خداوند نے ہمارے ہاتھ میں برکت دی ہوئی ہے۔ تو خدا نے ہمیں بلیس کیا ہے۔ تو جو راست باز گولڈی مین ہوتا ہے، اس کی زندگی اس طرح کی ہوتی ہے۔ خدا نے اس کے گرد، اس کے خاندان کے گرد اور اس کے کاروبار کے گرد خدا نے برکت دی ہوتی ہے، خدا نے اس کے گرد باڑ لگائی ہوتی ہے۔ یہ ایک راست باز کی زندگی ہے۔ جی شان بھائی، بہت ہی خوبصورت آپ نے بتایا خدا کے کلام میں سے کہ ایک راست باز کیسا ہوتا ہے، اور خدا کس طرح اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کرتا ہے، اور کس طرح خدا ان کو برکت دیتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں برکت رکھتا ہے، پھر برکت اس سے دوسرے تک کنورٹ ہوتی ہے۔ اور اس کی ہر چیز کو خدا کیا کرتا ہے کہ ایک اس کی باؤنڈری بنا رکھی ہے، ایک وال بنا رکھی ہے خدا نے پروٹیکشن کی۔ ہاؤ امیزنگ فادر وی ہیو، ہاؤ بلیسڈ وی آر، پریز دی لارڈ۔ تو شان بھائی، نیکسٹ کوسچن میں یہ آپ سے ہے کہ آپ بتائیں کہ ایوب کی زندگی میں ایسی کون کون سی کوالٹیز تھی جس کی وجہ سے خدا اس کو پسند کرتا تھا، اس کو برکت دے رکھی تھی، اس کی اتنی فکر کرتا تھا، اور خدا اس کی تعریف کرتا ہے کہ میں خوش ہوں اپنے بندہ سے؟ ان کوالٹیز کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ تو سسر، سب سے پہلے جب ہم اس حوالے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ وہ کامل اور راست باز تھا۔ وہ خداوند کے کلام پر عمل کرنے سے اپنے ایکشن میں وہ کامل اور راست باز تھا۔ وہ اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق چلا رہا تھا۔ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی منصوبہ باندھنے سے پہلے وہ دیکھتا تھا کہ یہ خدا کے مطابق ہے کہ نہیں، اور دیکھتا ہے کہ وہ ضیافت کرتا ہے، اپنے بچوں کو بلاتا ہے، دعا کرتا ہے، پرے کرتا ہے۔ دیکھیں کہ جب ہم اپنے ایکشن میں مسیح یسوع کو خداوند کے کلام کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق ہم اپنے ایکشن کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، تو ہم خداوند کے راست باز بن سکتے ہیں۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے تم مسیح کے وسیلہ سے سب کچھ کر سکتے ہو۔ Yes, everything is possible in Jesus. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند کے وسیلہ سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔
بالکل. تو اور اس کے بعد ہمیں ملتا ہے وہ کامل تھا، وہ راست باز تھا، اور اس کے ساتھ وہ خداوند سے ڈرنے والا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا. یہ 4 چیزیں اس کی زندگی میں. وہ کامل تھا، وہ راست باز تھا، اور خداوند سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا. اور خداوند سے ڈرنا یہ نہیں ہے کہ خداوند سے ڈرنا یہ ہے کہ جب جو بھی ہم کرتے ہیں وہ کرنے سے بعد ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو. ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے ہمیں ہر منصوبہ باندھنے سے پہلے، سب کچھ کرنے سے پہلے ہمیں خدا کے کلام پر دھیان کرنا چاہیے کہ کیا یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں، خدا کا کیا کلام ہمیں الاؤ کرتا ہے یا نہیں. ہے کہ نہیں، کیا یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے یا یا نہیں. نہیں. ہمیں ہر اپنی زندگی کی، اپنی عادتوں کو، اپنے کاموں کو خدا کے کلام کے ساتھ ملا کے چلنا پڑے گا، اور پھر ہی ہم اپنے ایکشن میں کامل اور راست باز بن سکتے ہیں. خدا کے کلام پر عمل کرنے سے ہم خداوند سے ڈرنے والے بن سکتے ہیں، اور ہم بدی سے دور رہ سکتے ہیں. بدی سے دور رہنے کی پاور خدا ہمیں دیتا ہے. ہمیں سیلف کنٹرول ہوتا ہے، وہ خدا کی طرف سے آتا ہے. تو ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم خدا کے وسیلہ سے سب کچھ. ایسے ہی یہ 4 چیزیں تھیں جس کے وسیلہ سے خدا کا بندہ راست باز تھا. بہت ہی خوبصورت خوشان بھائی آپ نے ایکسپلین کیا کہ ایک انسان کو خدا کا پسندیدہ بننے کے لیے، خدا کا راست باز بندہ بننے کے لیے کیا اس میں کوالٹیز ہونی چاہیے. کامل ہونا چاہیے، راست باز ہونا چاہیے، بدی سے دور رہنے والا، خدا سے ڈرنے والا ہونا چاہیے. تو بالکل ہم بھی ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے کرسچن، ہم بھی خدا کے پسندیدہ بن سکتے ہیں. خدا بند کے کلام کو فالو کر کے، اس کے حکموں پر چل کر. It's difficult if we are thinking, but it's not difficult. Everything is possible in Christ. اور خدا نے اب تو ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ایک مددگار دیا ہے، ہولی اسپرٹ، جو آلویز ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری بہت اچھی گائیڈ اور مددگار ہے. وہ سسٹم میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب تک خدا کی اجازت نہ ہو کوئی بھی چیز ہمیں چھو نہیں سکتی، جب تک خدا الاؤ نہ کرے. اس لیے شیطان نے کہا کہ تو اسے الاؤ کر تو پھر میں اسے آزماؤں گا، میں اسے پرکھوں گا. تو جب تک خدا ان کے بندے جو گورلی مینز ہوتے ہیں، خدا کے بندے جو ہوتے ہیں، خدا ان کی اعتبار ہوتی ہے، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے. ہاللیلویا. دعا ہے کہ آج کا کلام ہم سب سننے والے بہن بھائیوں کے لیے باعث برکت ہو. آمین.